بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک گستاخ پر بجلی گر پڑی۔ ایک شخص جو کفار عرب کے سرداروں میں سے تھا، اس کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چند صحابہ کرام علیہم رضوان کو تبلیغ اسلام کے لیے بھیجا۔ چنانچہ ان حضرات نے اس کے پاس پہنچ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام سنا کر اسلام کی دعوت دی تو اس گستاخ نے اس راہ تمسخر اور کہا کہ اللہ کون ہے، کیسا ہے اور کہاں ہے؟ کیا وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا تانبے کا؟ اس کا یہ متکبرانہ اور گستاخانہ جواب سن کر صحابہ اکرام علیہ رضوان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور ان حضرات نے بارگاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں واپس حاضر ہو کر سارا ماجرا سنایا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس شخص سے بڑھ کر کافر اور باری تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنے والا تو ہم لوگوں نے دیکھا ہی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ دوبارہ اس کے پاس جاؤ۔ چنانچہ یہ حضرات دوبارہ اس کے پاس پہنچے تو اس خبیث نے پہلے سے بھی زیادہ گستاخانہ الفاظ زبان سے نکالے۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے اس کی گستاخیوں اور بد زبانیوں سے رنجیدہ ہو کر دربار نبوت میں واپس پلٹ آئے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ ان صحابہ اکرام علیہ رضوان کو اس کے پاس بھیجا، جہاں یہ لوگ پہنچ کر اس کو دعوت اسلام دینے لگے، اور وہ گستاخ ان حضرات سے جھگڑا کرتے ہوئے بد زبانی اور گالی گلوچ پر اتر آیا۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان ارشاد نبوی کے مطابق صبر کرتے رہے۔ اسی دوران میں لوگوں نے دیکھا کہ ناگہاں ایک بدلی آئی اور اس بدلی میں اچانک گرج اور چمک پیدا ہوئی، پھر ایک دم نہایت ہی مہیب گرج کے ساتھ اس کافر پر بجلی گری، جس سے اس کی کھوپڑی اڑ گئی اور وہ لمحہ بھر میں جل کر راکھ ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر صحابہ اکرام علیہ رضوان بارگاہ اقدس میں واپس آئے تو ان حضرات کو دیکھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جس گستاخ کے یہاں گئے تھے وہ تو جل کر راکھ ہو گیا۔ صحابہ اکرام نے انتہائی حیرت و تعجب سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو کیسے اور کس طرح اس کی خبر ہو گئی؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ابھی مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ پارہ نمبر 13 سورہ الرعد آیت نمبر 13، ترجمہ کنز ایمان۔ اور کڑک بھیجتا ہے تو اسے ڈالتا ہے جس پر چاہے، اور وہ اللہ میں جھگڑتے ہوتے ہیں اور اس کی پکڑ سخت ہے۔ باری تعالیٰ کی شان میں اس طرح کی گستاخی کرنے والوں کو بارہا عذاب الہی نے اپنی گرفت میں لے کر ہلاک کر ڈالا، لہذا خبردار خبردار، اس مقدس جناب میں ہرگز کوئی ایسا لفظ زبان سے نہ نکالنا چاہیے جو شان الوہیت میں بے ادبی قرار پائے۔ آج کل بہت سے لوگ بیماریوں اور مصیبتوں کے وقت خداوند تعالیٰ کی شان میں ناشکری کے الفاظ بول کر خداوند قدوس کی بے ادبی کر بیٹھتے ہیں، جس سے ان کا ایمان بھی جاتا رہتا ہے اور وہ دنیا و آخرت میں عذاب کے حقدار بن جاتے ہیں۔ توبہ نعوذ باللہ من۔ 5 دشمنان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کفار قریش کے 5 سردار: نمبر 1 عاص بن وائل سہمی، نمبر 2 اسود بن مطلب، نمبر 3 اسود بن عبد یغوث، نمبر 4 حارث بن قیس، نمبر 5 ولید بن مغیرہ۔ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت زیادہ ایذائیں دیتے اور آپ کا بے حد تمسخر اور مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لائے تو یہ 5 خبثاء بھی پیچھے پیچھے آئے اور حسب عادت تمسخر اور طعن و تشنیع کے الفاظ بکنے لگے۔ اسی حالت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے ولید بن مغیرہ کی پنڈلی کی طرف اور عاص بن وائل سہمی کے پاؤں کے تلوے کی طرف اور اسود بن مطلب کی آنکھوں کی طرف اور اسود بن عبد یغوث کے پیٹ کی طرف اور حارث بن قیس کے سر کی طرف اشارہ فرمایا اور یہ کہا کہ میں ان لوگوں کے شر کو دفع کروں گا۔ چنانچہ تھوڑے ہی عرصے میں یہ 5 دشمنان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طرح طرح کی بیماریوں میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو گئے۔ ولید بن مغیرہ ایک تیر بیچنے والے کی دکان کے پاس سے گزرا، ناگہاں ایک تیر کا پیکان اس کے تہمد میں چبھ گیا، مگر اس کو نکالنے کے لیے اس نے تکبر سے سر نیچا نہ کیا اور کھڑے کھڑے تہبند ہلا ہلا کر پیکان کو نکالنے لگا۔
जिससे उसकी पिंडली जख्मी हो गई और वो जख्म अच्छा नहीं हुआ, बल्कि उसी जख्म की तकलीफ उठा उठा कर वो मर गया। आस बिन वाइल सेमी के पाँव में एक कांटा चुभ गया, जिससे उसके पाँव में जहरबाद हो गया और उसका पाँव फूल कर ऊंट की गर्दन की तरह मोटा हो गया। इसी तकलीफ में वो तड़प तड़प कर और कराहते हुए हलाक हो गया। असवद बिन मुतलक की आंखों में ऐसा दर्द उठा कि वो अंधा हो गया और दर्द की शिद्दत से वो बेकरारी में अपना सर दीवार से बार बार टकराता था और इसी दर्द व करब की बेचैनी में वो मर गया और ये कहता हुआ मरा कि मुझको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्ल किया है। असवद बिन अब्द यगूस को इस्तिस्का हो गया, जिससे उसका पेट बहुत ज्यादा फूल गया और वो इसी मरज में एड़ियां रगड़ रगड़ कर हलाक हो गया। हारिस बिन कैस की नाक से खून और पीप बहने लगा और वो इसी हालत में मर कर हलाक हो गया। इस तरह ये पांचों गुस्ताखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत जल्द बड़ी बड़ी तकलीफें उठाकर हलाक हो गए। इन ही पांचों गुस्ताखों के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की ये आयत नाजिल फरमाई। पारा नंबर 14 सूरह अल हजर आयत नंबर 95 से 96 तक। तर्जुमा कंजुल ईमान। बेशक इन हंसने वालों पर हम तुम्हें किफायत करते हैं जो अल्लाह के साथ दूसरा माबूद ठहराते हैं, तो अब जान जाएंगे हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ तान व तमस्सकुर और उनकी ईजा रसानी और तौहीन व बेअदबी वो जुर्म अजीम है कि खुदावंद कहार व जब्बार का कहर व गजब उन मुजरिमों को कभी माफ नहीं फरमाता। ऐसे लोगों को कभी गरक करके हलाक कर दिया, कभी इनकी आबादियों पर पत्थर बरसाकर इनको बर्बाद कर दिया, कभी जिलजिलों के झटकों से इनकी बस्तियों को उलट पुलट करके तहस नहस कर दिया। कुछ जिल्लत के साथ कत्ल हो गए, कुछ तरह तरह के अमराज में मुब्तला होकर एड़ियां रगड़ते रगड़ते और कुछ तड़पते तड़पते मर गए। इस जमाने में भी जो लोग बारगाह नबूवत में गुस्ताखियां और बेअदबियां करते रहते हैं, वो कान खोल कर सुन लें कि उनके ईमान की दौलत तो गारत हो ही चुकी है। अब इंशाअल्लाह ताला वो किसी न किसी अजाब इलाही में गिरफ्तार होकर जिल्लत की मौत मर जाएंगे और दुनिया उनके मनहूस वजूद से पाक हो जाएगी। सुन लो, अल्लाह ताला का वादा कभी हरगिज हरगिज गलत नहीं हो सकता। लिहाजा तुम लोग इंतजार करो और हम भी इंतजार कर रहे हैं। और अगर अजाब इलाही की मार से बचना चाहते हो तो उसकी फकत एक ही सूरत है कि सिद्के दिल से तौबा करके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत व अजमत से अपने दिलों को मामूर व आबाद कर लो और अपने कौल व फेल और एतकाद से ताजीम व तौकीर नबवी को अपना दीनी शियार बना लो। फिर तुम देखना कि हर कदम पर तुम्हारे ऊपर खुदावंद कुद्दूस की रहमतें नाजिल होंगी और खातिमा बिल खैर की करामतों से तुम सरफराज होकर दोनों जहां की सआदतों से बेरामद हो जाओगे। वल्लाहु ताला आलम। अस्सलामु अलैकुम।